علامہ صاحب ہمارے معاشرے میں عمومی طور پہ وہ ایک شعر ہے نا اس سلسلے میں کہ تیرے وعدے پر جیے تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا۔ تو ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے کہ یہ وعدے جو ہیں سیاسی طور پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جی وعدہ کون سا کوئی قرآن حدیث ہوتا ہے کہ اس کی کوئی پابندی کی جائے۔ سیاسی لوگ تو اکثر ہمارے ہاں جو وعدے کرتے ہیں ان کا حال جو ہوتا ہے وہ محبوبوں کے وعدے والا ہوتا ہے۔ یہ بتائیے جب حدیث پاک میں یہ آئے کہ لا دین لمن لا عہد لہ، کہ جس کا عہد نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے، تو کیا آدمی عہد کی پابندی نہ کر کے صرف گناہ گار ہوتا ہے؟ کہیں یہ نہیں ہوتا ہے دین کے دائرے سے وہ نکل جائے؟ میں یہاں ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ خدمت میں حاضر تھے تو آپ نے پوچھ لیا کہ جبرائیل کیا فرشتے بھی کبھی روتے اور ہنستے ہیں؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ، چند مواقع ایسے ہیں کہ ہم مخلوق خدا کے اعمال کو دیکھ کر تعجب سے ہنستے بھی ہیں اور روتے بھی ہیں۔ تو ان میں سے ایک نقطہ جو جبرائیل امین نے عرض کیا کہ ہم اس وقت بھی تعجب سے ہنستے ہیں کہ جب ایک کسان اپنی زمین کا بننا سیدھا کرنے کے لیے پڑوسی کی زمین تھوڑی تھوڑی کاٹ کے اپنی زمین میں شامل کرتا ہے، اللہ، کہ اتنی زمین سے تیرا پیٹ نہیں بھرا، یہ چند بالے زمین کاٹ کے تو نے اپنے سارے رزق کو حرام کر لیا ہے، اس سے تیرا پیٹ بھر جائے گا۔ یہ حدیث اگرچہ کسان کے لیے لیکن یہ ہر ایک پہ منطبق ہوتی ہے۔ جس طرح آپ نے جابز کے والے سے کہا کہ ایگریمنٹ ہے ہم نے 8 گھنٹے ڈیوٹی دینی ہے، اگر 8 میں سے 5 منٹ بھی ڈنڈی مار لی تو گویا سارے دن کا رزق آپ نے حرام کر لیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جی، تو انسان کو یہ یا تو پھر مالک سے اجازت لے، مصالحت کرے، یا پھر اس وعدے کو پورا کرے، اس لیے کہ آپ نے اگر اس میں کوتاہی کی جان بوجھ کے اور اس میں ڈنڈی ماری 5 منٹ 10 منٹ بھی 1 منٹ بھی ایون، کیونکہ آپ نے پورے 8 گھنٹے کا ایگریمنٹ کیا ہے، معاہدہ کے اس معاہدے کی پاسداری واجب ہے۔ جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا دوسرے تیسروں کا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ انسان زندگی میں جو بھی کام کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، وہ 5 احکام میں سے ایک ضرور اس کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یا تو اس کا کرنا واجب اور فرض ہوتا ہے، یا اس کا چھوڑنا ضروری ہوتا ہے جسے حرام کہا گیا ہے، یا اس کو کر لو تو بہتر ہے، اگر چھوڑ دو تو گناہ گار نہیں ہوگے جسے ہم مستحب یا سنت کہتے ہیں، یا اس کو چھوڑنا بہتر ہے، اگر آپ کر لیں آپ نے تو گناہ گار نہیں جسے مکروہ کہا گیا ہے۔ 5ویں کیفیت ہے کر لو نہ کر لو دونوں برابر ہیں، تو 5 حالتوں میں سے کسی حالت سے بھی انسان خارج نہیں ہے۔ تو ایفائے عہد تو قرآن کا حکم ہے، حکم امر الہی ہے، یہ قرآن نہیں تو اور کیا ہے؟ یعنی میں نے اگر اپنے عمل و کردار پر قرآن کو حاکم قرار نہیں دینا، میں نے اپنے قول اور وعدہ وعید میں قرآن اور حدیث نبوی اور سنت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم قرار نہیں دینا، تو میں کیسا مسلمان ہوں؟ تو آپ نے تو قرآن کے احکامات کی تعمیل نہیں کی، اس کی مخالفت کی ہے۔ لما تقولون ما لا تفعلون، خدا نے تو یہاں تک وارننگ دی، تم وہ کہتے ہی کیوں جو کرتے نہیں ہو؟ جب وعدہ کیا ہے آپ نے تو ہمارے جس نے یہ ممبران پارلیمنٹس ہیں اور حلقوں میں جا جا کے پبلک کے ساتھ کیا کیا وعدے کیے ہیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم نے بس لوگوں کو بیوقوف بنایا ہے۔ اب لوگوں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، نعوذ باللہ خدا رسول کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ روز قیامت تم سے اس عہد و اس وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس وقت کیا کہو گے ہم نے بیوقوف بنایا تھا؟